الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی جس کے اندر اللہ تعالی نے جگہ جگہ پر دنیا کے فائدے کے اعتبار سے بھی اور حقیقت میں آخرت کے فائدے کے لیے تو پورا قرآن ہی لیکن جگہ جگہ پر دنیا کے فائدے کی غرض سے بھی اللہ تعالی نے اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں کیونکہ ہماری دو زندگیاں ہیں ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی اور آخرت والی زندگی تو اصل زندگی ہے اور حقیقت میں زندگی اسی کا نام ہے جس زندگی میں کبھی موت نہیں جس زندگی میں کبھی زوال نہیں جس کے اندر کبھی نعمتوں کو چھینا نہیں جائے گا تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھا دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى کہ تمہارے لیے تو آخرت جو ہے دنیا سے بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے تو حقیقت کی زندگی اور اصل زندگی تو وہی ہے لیکن اس زندگی کو بنانے کے لیے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور وہاں کی کامیابی کے لیے یہ جو دنیا کی حقیر سی زندگی ہے مختصر سی زندگی ہے یہ
دنیا کی زندگی اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی دنیا میں آخرت کو بنایا جاتا ہے. ہر آدمی کو دنیا میں آ کر ہی آخرت کو بنانا پڑے گا. حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کو دھوکے کی زندگی کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی اچھی نہیں ہے، تمہارے لیے تو آخرت اچھی ہے، یہ کہا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہا گیا. لا يغرنكم الحیات الدنیا کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو یہ دنیاوی زندگی جو کہ دھوکہ ہے، فانی ہے، ناپائیدار ہے، بے وفا ہے، یہ اتنی ساری اس کی خرابیاں ہونے کے باوجود، دنیا کی زندگی کی اتنی ساری کمیاں خرابیاں ہونے کے باوجود ایک خوبی اس دنیا کی زندگی کی یہ ہے کہ یہی وہ زندگی ہے جو آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنتی ہے. جو یہاں نہ آئے، اس دنیا کی زندگی میں جو نہ آئے، ان کی آخرت کی زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. پہلے جیسے ہم یہاں آنے سے پہلے عالم ارواح، عالم برزخ جہاں بھی تھے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں کہ کہاں تھے، کیا تھے. لیکن یہاں جب آئے ہیں تو یہاں کے بعد کے تمام مراحل یاد بھی رہیں گے اور آخرت کے مزے بھی جو لوٹیں گے یہاں آ کر جانے والے لوگ ہی لوٹیں گے. تو آخرت کے لیے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی بہترین زندگی ہے. اور جتنا بھی یہاں موقع جس بندے کو جو ملا ہے یہ بہترین موقع ملا ہے، کیونکہ اسی میں وہ آخرت کی زندگی ہے جو بنانا چاہے. تو جیسے یہ دو زندگیاں ہماری ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہماری رہبری فرمائی ہے، دونوں جگہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رہبری فرمائی. صرف یہ نہیں کہ آخرت اصل ہے تو اس کے لیے تم کام کرو اور اس کے اعتبار سے تمہیں سمجھایا گیا، ہدایت دی گئی، اس کے اعتبار سے تمہیں حکم دیے گئے. اور دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ بے وفا ہے، فانی ہے، چھوٹنے والی ہے، تو اس کے اعتبار سے کچھ نہیں کہا جائے گا. نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ تمہیں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، صحت کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے، اپنی زندگی دنیا کی کیسے گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بندے کو کیسے رہنا چاہیے، خوش مزاجی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہاں کے حالات کا بہت زیادہ غم اپنے اوپر سوار نہ کرنا تاکہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزرے. تو اصل آخرت ہے تو یہ کہہ کر دنیا کی زندگی کو کوئی نکال کر پھینک نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بھی بہت اہم زندگی ہے. تو اس کے اعتبار سے بھی ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکامات کے، نکاح کے، شادی بیاہ کے، اولاد کے، کفن دفن کے، بیماریوں کے، کاروبار کے، تجارت کے، ملازمت کے، ہر لائن سے احکامات دیے گئے تاکہ تمہاری یہ زندگی بھی اچھی گزرے. صرف احکامات ہی نہیں بلکہ دعا کرنا بھی سکھایا کہ تم جب اپنے رب سے مانگو، اصل آخرت کی زندگی ہے تو صرف آخرت ہی کو نہ مانگنا بلکہ دنیا بھی بہت اہم زندگی ہے، اس کے لیے بھی مانگ لیا کرو. اور وہ طریقہ اللہ نے سمجھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا کے مانگنے کا بھی اور دنیا میں بھلائی کے طلب کرنے کا بھی، سوال کرنے کا اللہ تعالیٰ سے طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کیونکہ یہ بھی کوئی بیکار کی زندگی نہیں ہے، معمولی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زندگی ہے جو آخرت کی اتنی بڑی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا ایک چھوٹا سا موقع، اور اسی میں وہ بڑی زندگی
اللہ تعالیٰ نے سمو کر رکھ دیا ہے. تو کوئی اسے بیکار نہ سمجھے، یوں ہی کھیل کود میں گزارنے کے لیے، اپنا وقت برباد کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا، یہ نہ سمجھے. تو بہرحال مجھے اصل یہ عرض کرنا ہے کہ جیسے ہماری زندگیاں دو ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر علم بھی دو طرح کے رکھے، ایک دینی اور ایک دنیاوی. دینی علم، اس کا تو فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہوتا ہی ہے. دینی علم کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے الگ الگ طریقے سے. اور ایک علم ہے جو دنیاوی علم کہلاتا ہے، جس کا فائدہ آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے گا. دنیا میں بھی اس علم کا فائدہ ہوگا، کوئی ضروری نہیں. جو دنیا کا علم ہے، اس دنیا کے علم کا فائدہ دنیا میں ہی کم سے کم پہنچے گا، ضروری نہیں، ہو سکتا پہنچ جائے گا. فرق سمجھنے کی کوشش کریں. دینی علم کا فائدہ دونوں جگہ پر ہوتا ہے اور دنیاوی علم کا فائدہ ایک جگہ پر بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے جیسے دنیا کا فائدہ، نوکریاں مل جائیں، کچھ کاروبار مل جائے، کوئی دنیا کے علم کی وجہ سے کوئی نوکری، کوئی اچھا سا ہنر، کوئی کام دھندے کا طریقہ آدمی کو حاصل ہو جائے، ایک اچھا ٹیلنٹ اس کو نصیب ہو جائے دنیا کے علم کے ذریعے سے. ایسے ہوتا ہے. لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو بہت کچھ پڑھنے کے باوجود دنیا میں بھی اس علم کا کوئی فائدہ ان کو نہ ہوا. تو اس علم کا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا تعلق صرف دنیا کے حد تک ہے. تو جب علم دو طرح کے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آخرت کے متعلق سمجھایا، ایسے ہی دنیا کے بارے میں بھی سمجھایا. تو ایسے ہی علم حاصل کرنے کے لیے دینی علم بھی اور دنیا کا علم بھی، دونوں علوم حاصل کرنے کی طرف شوق دلایا، رغبت دلائی اور ابھارا اور ترغیب دی کہ تم علم حاصل کیا کرو. پہلے بھی ایک مرتبہ ایک مختصر سے جلسے کے اندر ایک بہت اہم بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو بہت سارے احکامات اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو دیے. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طرح طرح کے القاب کے ساتھ پکار کر احکام اللہ نے دیے کہ بہت سارے کام کرنے کے، بہت سارے کام نہیں کرنے کے اللہ نے احکامات اپنے نبی کو دیے. اب ان تمام احکامات میں سب سے اہم حکم کون سا تھا؟ جو احکام اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیے، آرڈر اللہ نے دیا، جیسے یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی جی، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو کچھ بھی اتارا جائے گا آپ اس کی تبلیغ، تبلیغ مطلب پہنچانا، لوگوں کو پہنچائیے اپنے رب کی باتوں کو. تو یہ حکم بھی اللہ نے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اے نبی جی آپ نماز قائم کیجئے، راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا حکم دیا کہ تہجد پڑھا کیجئے. یا ایھا المزمل قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جائیے، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پڑھنے کا حکم دیا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ جو احکام اللہ دے رہے، قم اللیل، رات میں تہجد
اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے پاک صاف رہیے. یہ تمام احکام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہے ہیں، تو ان تمام احکامات میں اور ایک جگہ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم، اے نبی جی صبر کیجیے. تو بہت سارے احکام جو اللہ نے دیے کہ نماز پڑھیے، سجدہ کیجیے، رکوع کیجیے اور لوگوں کو بلائیے، لوگوں سے مجادلہ کیجیے. ادعو الی سبیل ربک، اے نبی جی آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت کیجیے. وجادلہم، اور لوگوں کے ساتھ مباحثہ کیجیے، مجادلہ کیجیے. اور کہیں تو حکم دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی جی ایمان والوں کو قتال کے لیے ابھاریے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی جی آپ اللہ سے تقوی اختیار کیجیے، ڈریے اللہ سے. تو میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات اپنے نبی کو ہیں کہ کہیں فرماتے نبی جی تقوی اختیار کیجیے، نبی جی عبادت کیجیے، رسول تبلیغ کیجیے. اے ہمارے نبی جی لوگوں کو بلائیے، لوگوں کو ڈرائیے، آپ اللہ کی عبادت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، راتوں میں جاگیے. اتنے سارے احکام اور قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، جگہ جگہ اللہ نے صبر کیجیے، ایک مجادلہ کیجیے، مباحثہ کیجیے اور مقاتلہ کیجیے، لوگوں سے جہاد فی سبیل اللہ کیجیے. وجاہدہم، یہ احکامات ہیں. تو اتنے سارے احکام میں سے سب سے اہم حکم جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، سارے احکام اہم ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم کون سا تھا؟ تبلیغ کرنے کا حکم تھا، دعوت دینے کا حکم تھا، یا قتال کرنے کا، یا صبر کرنے کا، یا عبادت کرنے کا، یا قرآن پڑھنے کا؟ اتنے سارے احکامات میں سے اگر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلی مرتبہ دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد سب سے پہلا اللہ کا اور اپنے نبی کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو بھیج رہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بات فرما رہے، شروع کر رہے ہیں پہلی مرتبہ. تو سب سے پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ سب سے اہم حکم تھا. تمام احکامات جو بعد میں آئے، ان تمام احکامات میں سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری حکم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے فرسٹ میں یہی بات فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا اور کتنا اہم اور کتنی ضروری بات ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما رہے ہیں. نبی جی آپ یہ کام کیجیے. تبلیغ کا، دعوت دینے کا، یا صبر کرنے کا، یا عبادت کرنے کا، یا لوگوں کو ڈرانے کا، یا لوگوں کو ہنسانے کا، خوشخبریاں دینے کا، یہ تمام احکامات بعد میں آئے. سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا وہ حکم تھا اقرا. سب سے فرسٹ حضرت جبریل امین آئے ہیں. کون ہے پتہ نہیں، کوئی اپنا پتہ نہیں دیا، تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں. آئے اور آتے ہی کا اقرا پڑھیے. تو آپ غور کیجیے. اس کے بعد احکامات آئے، یا ایھا المزمل قم، اے مزمل کھڑے ہو جائیے، عبادت کیجیے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم اس کے بعد دیا. یا ایھا المدثر قم، اے مدثر چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. فانذر، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور آپ عبادت کیجیے، پاک صاف رہیے، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے. تو یہ احکامات بعد میں آئے. سب سے پہلا حکم جو دیا اقرا. آپ جواب میں فرماتے ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا آدمی تو نہیں کہ میں نے کہیں سے سیکھا نہیں، کیسے پڑھتے ہیں. تو پھر کہتے اقرا،
پڑھی، کچھ لے کر آئے تھے کہ اس کو پڑھی، کہتے ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، بھیجتے ہو تو پہلی وحی کا جو حال ہے وہ آپ نے سنا ہے پہلے کہ غار حرا میں کیسے آئے تھے اور وہ بھیجا تھا، دبایا، چھوڑا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اصل مجھے یہ بتانا ہے کہ پہلا لفظ اللہ تعالیٰ فرمائے پڑھیے پڑھیے پڑھیے، 3 مرتبہ کہا گیا۔ آپ فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا آتا نہیں، میں نے کہیں سے سیکھا نہیں۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے فرمایا وہ تمام آیتیں آپ اٹھا کر دیکھیے، اقرا بسم ربک، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کیجیے۔ الذی خلق، آپ کا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، تمام انسانوں کو جس رب نے پیدا فرمایا وہ خون کے لوتھڑے سے، وہ اپنی تخلیق کی قدرت کو بیان فرمایا۔ اقرا، اے نبی کی پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا مکرم ہے، بڑا باعزت ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب ہے آپ کا جو پہلے فرمایا تھا جس نے پیدا کیا، اور فرمایا وہی آپ کا رب ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، قلم کے ذریعے سے علم دیا، لکھنا پڑھنا جس رب نے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ باتیں سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اب یہاں علم المؤمنین نہیں کہا گیا کہ ایمان والوں کو سکھایا، اسلام والوں کو سکھایا، نبیوں کو سکھایا، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا تو یہ سمجھ میں آتا کہ یہ صرف دینی تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کا لفظ فرمائے یا ایھا الناس کا لفظ فرمائے تو اس کا مطلب عمومی طور پر تمام انسان آ جاتے ہیں، یہ ایمان والے، غیر ایمان والے، کافر، مشرک، یہود و نصارہ، جتنی قومیں ہیں سب انسان شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا علم الانسان، تمام انسانوں کو اسی اللہ نے سکھایا ہے۔ کیا سکھایا؟ ما لم یعلم، وہ چیز سکھایا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ تو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں سکھلایا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ تو اس علم کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ صرف قرآن کا ہی علم ہے، حدیث کا ہی علم ہے، دین کا ہی علم ہے، آخرت کا ہی علم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو دیا اقرا، پڑھنے کا، اور پڑھنا ہو سکتا ہے کہ علم کی 2 قسمیں کی گئی، ایک علم حقیقی، اصل میں جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے، اور ایک ہے جو غیر اصل ہے، مقصود غیر مقصود، ایک ہے مطبوع اور ایک ہے تابع۔ یہ جو 2 قسمیں کی گئی کہ اصل میں کام آنے والا علم اور ایک ہے ختم ہونے والا، بہرحال وہ علم کی تقسیم تو کی گئی، مگر پہلا لفظ جو اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھیے، اور پڑھنا ریڈنگ کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ پڑھیے، ریڈ کیجئے، پڑھیا، آپ پڑھنا شروع تو کیجئے۔ کسے پڑھیں؟ جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے پڑھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلق سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ پڑھو۔ ہر نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوموں کی طرف بھیجا، اس قوم کے اندر جو سب سے زیادہ چلنے والی بات ہوتی تھی، اسی جیسے معجزے دے کر اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں بھیجے۔ جس قوم کی طرف جو نبی آئے، اس قوم میں جو چیز چلتی تھی، جو چیز بھی اسی سے ملتی جلتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نبی کو معجزے کے طور پر بنا کر دے کر بھیجا، اور ان قوموں کی وہ طاقت نہیں تھی جو نبی کر سکتے تھے ویسا وہ کر کے بتائے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی طرف جب بھیجا، قوم ثمود کی طرف، تو وہ بڑے ہی طاقتور، عظیم الجثہ،
ہٹے کٹے اور ایسی طاقتور قوم کہ پہاڑوں کو چھیل کر پہاڑوں میں اپنے گھر، اپنے بنگلے، اپنے محل تعمیر کیا کرتے تھے. اتنی طاقتور، جبکہ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، مشنریاں نہیں ہیں، اس کے باوجود ہزاروں سال پہلے کے لوگ بغیر کسی مشنریوں کے، بغیر کسی اوزاروں اور ہتھیاروں کے، جو آج کل کی مشنریاں ہیں اس کے بغیر بھی صرف اپنی جسمانی قوت کی وجہ سے پہاڑوں کو پھوڑ ڈالنا، پہاڑوں کو کھوکھلا کرنا اور اس کے اندر محل تعمیر کرنا، کمرے تعمیر کرنا اور اپنی خواہش کے مطابق گھر تیار کرنا، پہاڑوں کی سرنگوں کے اندر بنانا، یہ اس قوم کی طاقت تھی. اب حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے اندر آئے ہیں تو ان کو جو خاص کر معجزہ دیا گیا، پہاڑ کی چٹان کو چیر کر اس کے اندر سے اونٹنی، اور وہ بھی حاملہ، اور باہر نکلتے ہی اس کا حمل بھی وضع ہو گیا اور اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا. ایسی اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکال کر دکھایا. یہ معجزہ انہیں کو کیوں دیا گیا؟ یہ اس وجہ سے تھی کیونکہ ان کی قوم کے اندر پہاڑوں کو چھیلنا، تراشنا، چیرنا، اس کے ٹکڑے کرنا، یہ ان کی طاقت تھی. مگر اس کے اندر سے ایسا جانور نکالنا جو گابھن بھی ہو، حاملہ بھی ہو اور صحیح سلامت بھی ہو اور اس کا بچہ بھی پیدا ہو اور وہ بھی زندہ رہے، ایسا معجزہ کوئی دوسرے کر نہیں سکتے تھے. وہ ایک نبی کا کام تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے زمانے میں شیاطین الجن، جنات کی ایک قوم تھی جس کے اندر بگڑی ہوئی ایک جماعت تھی شیاطین کی. جنات ہی کی ایک قوم تھی، ایک قسم تھی شیاطین، جو کہ بہت زیادہ جادو کا استعمال کیا کرتے تھے، لوگوں کو جادو میں پھنسایا کرتے تھے. تو لوگ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، بھیجا، تو قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ آپ بھی جیسے دوسرے جادوگر ہیں نعوذ باللہ، ان کی طرح آپ بھی جادو کرتے تھے کہ وہ ہوا پر اپنا تخت اڑا کر لے جاتے ہیں. ہوا ان کے تابع ہے، ان کے لیے مسخر کر دی گئی، اور جنات ان کے سامنے فوج کی شکل میں حاضر، پرندے ان کی دربار میں حاضر. تو یہ جو ان کی سلطنت اور حکومت تھی اور ساتھ میں نبوت تھی، لوگوں نے اس کو جادو کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے مثل نظر آنے والا کہ ایسا کام، ہوا میں تخت اڑنے لگے اور ہوا کے اوپر ان کا آرڈر چلنے لگے، ہوا کو حکم دے تو جس چیز کو اڑا کر لے جانا چاہے لے جائے، اور جس چیز کو چھوڑ دینا چاہے ہوا چھوڑ کر چلی جائے. اگر حکم دے تو بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اور اگر منع کرے تو آٹا جیسی چیز کو بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. یہ طاقت، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تاکہ لوگوں کو فرق سمجھ میں آئے کہ کیا چیز معجزہ ہے اور کیا چیز جادو ہے. ایسے ہی سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو جادوگروں کا، جو کہ شیاطین الجن تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو جادوگر انسان ہی تھے. بہت زیادہ رواج ہو چکا تھا جادوگری کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے وہ ایسے تھے کہ دوسرے جادوگر ایسا کرنے سے عاجز آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے تک جادوگری کا رواج ختم، ڈاکٹری کا رواج چل پڑا تھا. حکمت، حکیمی، طبیب، طرح طرح کی بیماریوں کا جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے علاج کرنا. تو علاج، معالجہ، ڈاکٹری، طبیبی کا زمانہ چلتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے اس میں سے اہم معجزہ یہی تھا کہ لوگوں کے اندر سے جو ماں پیٹ اندھے پیدا ہوتے تھے ان کو لیتے تھے، بلاتے تھے کہ میرے پاس لاؤ. جو ماں پیٹ اندھا پیدا
پیدا ہو جائے، اس کو روشنی کے لانے کا کوئی علاج دنیا نے نہیں ڈھونڈا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں آ جاتی تھی۔ برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، جذام کی بیماریاں، ایسے ایسے بیمار لائے جاتے تھے، ہاتھ پھیرتے تو بیماری اچھی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات قبروں کے پاس جاتے اور اللہ کا حکم دے کر حکم دیتے، تم بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور یہ حکم دیتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حوالے سے جب حکم دیتے تو مردے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جو کہ مرے ہوئے آدمی کو کھڑا کرنے کی کوئی دوائی کسی ڈاکٹر نے، کسی طبیب نے آج تک نہیں کھوجی اور ہے ہی نہیں۔ تو ان کو جو معجزہ دیا گیا اس زمانے میں اس علاقے کے لوگ جیسی چیزیں چلاتے تھے اسی سے ملتے جلتے معجزے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، آپ اگر دیکھیں تو کسی کو یہ معجزہ، کسی کو یہ معجزہ۔ فرق معجزوں کا یہی ہے کہ اس زمانے کی قوم کا کیا حال تھا، قوم کے مناسب معجزہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے۔ اب آئیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہزاروں معجزے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں، لیکن تمام علماء کا، صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے نبی کا خاص معجزہ، سب سے اہم اور سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا وہ ہے قرآن مجید والا معجزہ، جس کا چیلنج اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت کے صبح تک بھی وہی چیلنج باقی رہے گا کہ اس کے جیسی کتاب دنیا والے پورے مل کر بنا کر دکھاؤ۔ کتاب تو چھوڑو، ایک سورہ بنا کر دکھاؤ، ایک سورہ تو چھوڑو، ایک آیت اس کے جیسی بنا کے بتا دو، ساری دنیا عاجز ہے، اسی کا نام معجزہ۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ خاص کر اللہ نے دیا وہ قرآن پاک کا معجزہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر قوم میں، ہر علاقے میں جیسی چیزیں عام ہوتی ہیں ویسی ہی ملتی جلتی چیز اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر نبی کو دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، خاندان قریش عرب کے اندر جو کہ چہار جانب جہالت تھی، جہالت، ایسی عجیب و غریب جہالت جس کی تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کوئی علم کا نام و نشان نہیں۔ ہاں کچھ لوگ تھے جو خاص کر علوم و فنون کے ماہر، لیکن بہت کم طبقہ ایسا تھا جو شعر و شاعری کیا کرتا تھا، فصاحت و بلاغت ان کے پاس تھی، لیکن اکثر طبقہ جہالت والا۔ تو ان دونوں طبقوں کو ملا کر ایک علم والا طبقہ اور ایک جہالت والا طبقہ، دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے معجزہ اپنے نبی کو دیا۔ اقرا پڑھیے۔ اب پڑھنے والا جب معجزہ دیا گیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ اتنا اہم تھا کیونکہ آپ نے کبھی کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں۔ کسی کے پاس جا کر ایک حرف کیسے پڑھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، انگریزی تو چھوڑیے، خود آپ کی اپنی زبان جو عربی تھی، عربی زبان کا بھی ایک حرف آپ نے کسی سے لکھنا یا پڑھنا سیکھا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا کوئی مکتب نہیں جس میں جا کر آپ نے پڑھا ہو، کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی آپ کا معلم ہی نہیں۔ 40 سال تک آپ نارمل لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے جا رہے، عام لوگوں کی جیسی زندگی، اچانک سے اب اپنی زبان مبارک سے قرآن مجید کے وہ الفاظ عرب والوں کے درمیان جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے ان کے درمیان جا کر آپ سنا رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہ باتیں آپ کی زبان مبارک سے نکل رہی ہیں
الفاظ اور اتنا بہترین وزن کہ ہر لفظ جو آخر میں ختم ہو رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اس طریقے سے جس کو شعر شاعری میں لوگ کرتے ہیں، قافیہ بندی، کہ کوئی قطعہ، کوئی شعر، دو مصروں کو جوڑ کر ایک شاعری، ایک جیسے الفاظ آخر میں لوگ بناتے ہیں۔ اب آپ کو شعر شاعری نہیں آتی، آپ نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، اس کے باوجود اور الفاظ اتنے بہترین کہ عرب والے ایک لفظ میں کوئی عیب نہ نکال سکے کہ یہ لفظ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ حرف نہیں بلکہ اس کی جگہ یہ حرف ہونا چاہیے تھا۔ عرب والے حیران تھے کہ اتنی زبردست عربی کیسے بولتے ہیں۔ یہ تو زبان اور الفاظ، اور سب سے بڑی بات اس کا معنی اور مطلب اتنا گہرا اور اتنا اثر انداز کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد روزانہ جو قرآن مجید اترتا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اور جاہل ان پڑھ لوگوں کو بھی آپ پڑھ پڑھ کے وہ باتیں سنا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے اور سمندر کیسے ہوتے ہیں، آپ اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے سناتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ایک ساتھ چلتے ہیں، یلتقیانی مرج البحرین، کہ خدا وہ ہے جس نے دو سمندروں کو چلایا ہے، ایک کھارا اور ایک میٹھا، اور آقا نے کبھی سمندر دیکھا بھی نہیں، آپ گئے بھی نہیں، سفر بھی نہیں کیا، لیکن دو سمندر ہیں، ایک کھارا ہے ایک میٹھا، اور دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آقا بتلا رہے مرج البحرین یلتقیان، دونوں ملے ہوئے، لیکن عجیب و غریب کرشمہ یہ ہے بینہما برزخ، کہ دونوں سمندروں کے درمیان آڑ ہے، دیوار ہے، برزخ ہے، لا یبغیان، کہ یہ دونوں سمندر ایک دوسرے میں مل نہیں سکتے۔ کیا عجیب و غریب بات! پہلے تو فرمایا یلتقیان کہ دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں، پھر بعد میں فرماتے لا یبغیان کہ دونوں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے پر کوئی بغاوت نہیں کر سکتا کہ اس کا پانی اس میں آ جائے یا اس کا پانی اس میں آ جائے، اس کی مچھلیاں اس میں آ جائے یا اس کی مچھلیاں اس میں چلی جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لا یبغیان، یلتقیان اور لا یبغیان، بڑا عجیب و غریب کرشمہ آقا بیان کر رہے ہیں کہ میرے اوپر میرے رب نے ایسا قرآن نازل کیا، تو سنو میں بتاتا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ کون سا سائنس ہے، یہ کون سی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ دو سمندر ایک ساتھ ملے ہوئے۔ آج لوگ ویڈیوز بنا کر بھیجتے ہیں کہ ایک تھوڑا کالے رنگ کا پانی، ایک سفید رنگ کا پانی، ایک طرف کا کھارا ایک طرف کا میٹھا، دونوں ملے ہوئے ایک ساتھ لہریں چلتی ہیں، لیکن ادھر کا ایک قطرہ ادھر نہیں جاتا، ادھر کا ایک قطرہ ادھر نہیں جاتا، اور درمیان میں اللہ نے فرمایا دونوں سمندروں کے درمیان برزخ ہے، دیوار ہے، پردہ ہے، آڑ ہے۔ اب وہ آڑ کیسا ہے کہ تم دیکھ لو، ایک پانی دوسرے پانی میں گھستا نہیں، اور ملے ہوئے ایسے کہ اگر کوئی ہاتھ ڈالنا چاہے تو ادھر سے ادھر دونوں سمندروں کے بیچ میں ہاتھ آر پار ہو جائے گا۔ کشتیاں چلتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تیرتے ہوئے آدمی آنا چاہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، مگر پانی ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے اور آپ قرآن مجید میں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ موجیں، سمندر کی موج کیسے اٹھتی ہے، اور موج جو چلتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا کہ موجن، اس کے اوپر اور ایک موج آتی ہے اور ایک موج نیچے سے، ایک اوپر کی موج ہوتی ہے اور ایک نیچے کی موج۔ اوپر سے جو آتی ہے یہ لہریں جسے کہتے ہیں، عربی میں موج کہتے ہیں اور اردو میں ہماری لہر
ویوز جو آتے ہیں، لہر ایک اوپر سے یوں آتی ہے تو دوسری لہر نیچے کی طرف سے اندر یوں چلتی ہے، تو دو لہریں ایک ساتھ چلتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ دو موجیں ایک ساتھ چلتی ہیں، ایک نیچے کی طرف ایک اوپر کی طرف. اور سمندر کے اندر گہرائیاں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریاں ہیں، تاریکیاں ہیں. سمندر کی گہرائی میں آپ جائیے، پانی کے نیچے ڈوبیے تو ایک لمٹ ہے اس کی کہ یہاں تک آپ کو ایک رنگ، دنیا کے بہت سارے جو رنگ ہیں اس میں سے ایک رنگ، ہم تو اتنا پڑھے ہوئے نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیریاں ہیں، مگر ان اندھیریوں میں آپ کو ایک ایک رنگ نظر آئے گا. ایک حد تک آپ جائیں تو ایک رنگ وہاں تک کام کرتا ہے، اس کے نیچے آپ جائیں تو دوسرا رنگ کام کرے گا، وہاں پہلے والا کام نہیں کرتا. اب یہ تمام چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو اپنے نبی پر اتاری اس کے اندر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا. تو میرے دوست اور بزرگوں، شروع میں نے اس سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت سارے احکامات دیے، ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، لیکن ان تمام احکامات میں سب سے اہم حکم کون سا تھا؟ اللہ نے تو نہیں بتایا، سب اللہ کے حکم ہی ہیں، سارے احکامات اہم ہی ہیں. اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پہلی مرتبہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ آرڈر دے رہے ہیں، اور سب سے پہلا آرڈر جو آ رہا ہے، ہم سمجھ سکتے کتنا اہم حکم رہا ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے پہلا وہ حکم فرمایا. اگر دعوت و تبلیغ سب سے زیادہ اہم ہوتا تو سب سے پہلی وہی یہی آتی، یا ایھا الرسول بلغ. عبادت سب سے اہم حکم ہوتا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تلاوت قرآن سب سے اہم ہوتا، ورتل القرآن ترتیلا. صبر کرنا سب سے اہم ہوتا، یا ایھا النبی اصبر. تقوی سب سے اہم ہوتا، یا ایھا النبی اتق اللہ. حالانکہ سارے احکامات اہم ہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہ کریں، مگر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، کہ ہمارے نبی کے زمانے کا حال کیا تھا، اس وقت کی قوم کا حال کیا تھا. جہالت تھی، ان پڑھ تھے، گنوار تھے، بدو تھے، ایسے لوگوں میں نبی آ رہے ہیں تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا تو اقرا کا حکم دیا، پڑھیے. تو یہ کیا میسج ہمیں دیتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی پہلی وحی کیا اشارہ بلکہ کیا پیغام ہم کو دیتا ہے کہ پڑھو. یہ امت پڑھنے والی امت ہے، پڑھائی لکھائی کے لیے پیدا کیا گیا. پڑھو لکھو، علم سیکھو اور سکھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اور آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے سکھانے والا بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. تو یہ امت سیکھنے سکھانے والی، پڑھنے پڑھانے والی، خیر حاصل کرنے اور خیر پھیلانے والی امت تھی. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت نے زمانے جاہلیت کی طرح، جیسے زمانے جاہلیت میں جہالت تھی، وہی جہالت پھر سے اس امت میں دیکھنے میں آ رہی ہے. نہ دو علم جو پہلے میں نے کہا دینی اور دنیاوی، دونوں علم نہ دینی ہے نہ دنیاوی ہے. دینی علم پوچھ لیا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن سمجھنا، قرآن میں کیا ہے یہ مفہوم جاننے والے تو چھوڑیے، قرآن مجید کے صرف الفاظ پڑھنا بھی کسی کو آتا ہے، صرف حروف، معنی، مطلب، اس کی تفسیر، وہ سب چھوڑ کر صرف الفاظ قرآن دیکھ کر
دینی علم کی ہماری یہ حالت، اور دنیاوی علم اگر لے لیا جائے اس میں بھی بہت کم طبقہ جو ایجوکیٹڈ ہے، جو دنیاوی علوم کی مہارت رکھتا ہے۔ ہمارے ایمان والوں کے اکثر و بیشتر بچے جو پڑھنے کا زمانہ ہوا کرتا تھا، پڑھنے کے زمانے میں ان کو اسکولوں سے کالجوں سے ہٹا کر کاروبار، کام دھندوں، تجارتوں، ملازمتوں، نوکریوں، طرح طرح کے معاشی طلب کے اندر ایسا مشغول کرا دیا گیا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم کا مصداق بن گئے۔ یہ آج اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہر جگہ اسکول کالجز اوپن ہوتے جا رہے ہیں، تعلیم کا ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، تو جو لوگ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، ان کو ایک میسج دینے کے لیے کہ خدا را اپنے بچوں کو دونوں طرح کے علوم سے آراستہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی تقسیم نہیں کی ہے، پڑھیے، پڑھنا آدمی کو ترقی دلاتا ہے، علم آدمی کو عزت دیتا ہے، آدمی کا نام بناتا ہے، آدمی کو اٹھاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ اگر دینی علم ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا کا علم ہے تو کم از کم دنیا میں تو بھی درجات بلند ہوں گے، لوگوں میں مقام ملے گا۔ پڑھے لکھے بنو، تعلیمی میدان میں آگے آؤ، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش اور فکر کرو۔ اپنے دنیا کے دو چار پیسوں کے فائدے کی خاطر بچوں کے مستقبل کو داؤ پر نہ لگاؤ، ان کا فیوچر برباد نہ کرو۔ آگے کے حالات بڑے کٹھن ہیں، ہماری اس قوم اور امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اب تک جو ہم نے غلطیاں کی تعلیمی میدان میں، ہم جو پیچھے ہٹتے گئے، اب وقت کا تقاضا ہے کہ نوجوان بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے، ابھی تمہارے ہاتھ میں وقت ہے، آگے بڑھو، آگے قدم بڑھاؤ اور علمی میدان میں اپنے جھنڈے گاڑتے چلے جاؤ۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں وہ صلاحیت پیدا کی ہے، جس میدان میں، جس فیلڈ میں یہ قوم قدم رکھتی ہے، اپنی باقی تمام قوموں کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ یہ مثال ہے، یہ ریکارڈ ہے ہمارا، چاہے وہ صحیح لائن ہو چاہے وہ غلط لائن ہو۔ جس فیلڈ میں اس امت نے قدم رکھا ہے اور جو کام کرنے کی ٹھانی ہے اس قوم نے، اس قوم میں، اس لائن کے اندر اس قوم کو ٹکر دینے والا کوئی دوسرا ملے گا نہیں۔ آج تک پیچھے اس لیے تھے کیونکہ بہت سارے حالات اور تقاضوں، مجبوریوں، اور یہ بھی ہم بتایا کرتے تھے کہ دینی علم اصل ہے تو اس کی طرف توجہ دی جائے۔ آج بھی ہمارا یہی کہنا کہ دینی علم ہی اصل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دینی علم کا خادم بنا کر دنیا کے علم کو حاصل کیا جائے۔ یہ دنیا کا علم دینی علم کا خادم بن کر پیچھے پیچھے آئے گا، تو اپنے بچوں کو دونوں طرح کے علوم دیں، کیونکہ الحمدللہ اس آگے آنے والی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں ودیعت کر رکھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے فیوچر کا استعمال کیسے کرنا، آگے آنے والے حالات کا فیس کیسے کرنا، ان کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع بنایا ہے۔ یہ 5G ہیں اور ماشاءاللہ بہترین ان کی زبانیں، ان کے ذہن، ان کے جسم اللہ تعالیٰ نے زمانے کے لائق بنایا ہے، تو دونوں طرح کے علوم دے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ بچے دونوں علوم کے اندر حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، اور ادھر انجینئر اور ڈاکٹر اور پروفیسر بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل کام نہیں، بس اس کے لیے تھوڑے سے قربانیوں کی، وقت کے دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہماری
اگر تفصیل کی جائے 3 طرح کے ہمارے طبقے بنتے ہیں لوگوں کے. ایک طبقہ جو پڑھانا چاہتا ہے لیکن ان کے ذہن کے اندر خاص کر دنیا کا علم ہے کہ دنیا پڑھائی جائے، نوکری والا بنایا جائے، کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے، تو اتنا لائق اپنی اولاد کو بنا دیا جائے تو ان کا سارا فوکس، ساری ان کی محنت اور ان کی قربانیاں صرف دنیا کے علم کی طرف کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول، اعلیٰ سے اعلیٰ کالج، بہترین سے بہترین ٹیوشن اور بہترین سے بہترین نظام، سلیبس اور اچھا سا انتظام ہو جائے اور ہمارے بچے کچھ قابل بن جائیں، کوئی نوکری مل جائے، کوئی جاب لگ جائے. تو یہ دنیا کے علوم سے صرف دنیا کے فائدے کے حد تک سوچنے والے یہ بہت بڑا طبقہ باقی ہے. ایک طبقہ جس کے اندر دینداری ہے، وہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین اصل، آخرت اصل، دنیا ملی تو بھی ٹھیک، نہیں ملی تو بھی ٹھیک، تو اسکول درمیان میں چھڑا دیا، 2-4 کلاس پڑھا کے ختم کر ڈالا اور بس اب بچے حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں، مفتی بن جائیں. اچھی سوچ ہے، مگر میرے بھائیوں دنیا کے آج کل کے جو حالات ہیں، اب تک کا زمانہ الگ تھا، آگے کے حالات کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں شاید اتنے میں کام چلنے والا نہیں ہے. آگے آنے والے علماء اور مفتیان کرام اور دینداروں کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر نیو ورژن آنا چاہیے، علماء کے اندر بھی ایسی صلاحیتیں آئے، وقت پڑے انگریزی میں اسپیچ کر سکے، کنڑا اپنی زبان کے اندر لوگوں کو سمجھا سکے، قرآن کے احکامات کی تفسیر قرآن کنڑا زبان میں، انگلش میں علی الاعلان دنیا کو سمجھا سکے. ایسے علماء اور ایسے دیندار اور ایسے مفتیان کرام کی ضرورت وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ آج کل کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، آگے آنے والے حالات کا فیس کرنے کے لیے ایسے علماء اور ایسے مفتیان کرام کی شدید ضرورت امت کو ہوگی. تو حفاظ اور علماء بنائیں، ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی تعلیم سے بھی مزین کریں، آراستہ و پیراستہ کریں کہ اپنے اپنے علاقے میں جو وہاں کی زبان ہے اس زبان سے بھی مہارت ہو، اور جو عمومی زبان ہر پوری دنیا کے اندر جو چلتی انگریزی، یہ کوئی فخر کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں کہ ہم انگریزی بات کرتے ہیں، ہم انگلش میں کچھ الفاظ بول سکتے ہیں، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں، بلکہ یہ ہمارے دینی علم کا نوکر بن کر کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، اس انگلش کے ذریعے، اس کنڑا کے ذریعے، اس سائنس کے ذریعے، اس دنیا کی تعلیم کے ذریعے، اس ڈاکٹری کے ذریعے ہم اپنے دین کی خدمت اور بہتر انداز میں کر سکیں گے. جیسے ہم اپنوں کو سمجھا سکتے ہیں ایسے ہم غیروں کو بھی سمجھا سکیں گے. اس طریقے سے ذہنیت بنا کر کہ دینی خدمت کے لیے یہ دنیا کی تعلیم ایک نوکر بن جائے، ایک خادم بن جائے. اس لیے ان علوم کے ساتھ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف دنیا کا دینی علم مل جائے، دنیا کے علم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی ایک گونا نقصان میں ہے. تو ایک وہ طبقہ جو صرف دنیا کے علم کا طلبگار، ایک وہ طبقہ صرف دین کے علم کا طلبگار، یہ آخرت میں کامیاب تو ہوگا مگر دنیا بھی کیوں خطرے میں ڈالے. اللہ نے جب کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی بھلائی لو، آخرت کی بھی بھلائی لو. تو جن کا یہ سوچنا ہے کہ صرف آخرت مل جائے، دنیا بھاڑ میں جائے، یہ آپ قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق خلاف کر رہے ہیں. تو آج کل کے حساب سے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ بیلنس کیا جائے، دینی اور دنیاوی علوم کو دونوں کو لیا جائے. اب اس کے طریقے کے لیے کھوج کی ضرورت، شکلیں بنانے کی ضرورت کہ دونوں علم بیلنس کیسے کیے جائیں گے. ایک طرف حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، اور ایک طرف ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہو سکتا ہے. آج تک ہم نے سوچا نہیں، راستہ نکلا نہیں. اگر سوچو گے راستہ نکلے گا. بہت سارے لوگ الحمدللہ جگہ جگہ ایسے اسکول بنا رہے ہیں، ایسے کالجز بنا رہے ہیں، ایسے مدرسے بنا رہے ہیں جس کے اندر دونوں تعلیم کو بیلنس کیا جائے. تو جو حضرات ہمارے محلے کے ہیں ان سے ہماری گزارش کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول، اچھے سے اچھی اسکول دیکھ کر آپ ایڈمیشن
کیجئے، بچوں کو ایڈمیشن دلائیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال کر لیجئے اعلیٰ تعلیم کی چکر میں، اچھی اسکولوں کے ناموں کی چکر میں کہیں اپنے بچوں کو بے دینی کی طرف تو نہیں ڈھکیل رہے۔ ان اسکولوں میں کیا ذہن بنایا جاتا ہے، کیا پریر کرایا جاتا ہے، بچوں کے دل دماغ میں کئی فرقہ واریت اور یہ مذہب کے بارے میں نفرتیں اور طرح طرح کے غلط عقیدے بچوں کے دل دماغ میں تو بٹھائے نہیں جا رہے، اس پر بھی تھوڑا غور و فکر کر لیں۔ صرف یہی نہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول ہو، اچھے سے اچھا سلیبس ہو، اچھے سے اچھا نظام ہو اور بڑی سے بڑی فیس ہو، اور آپ ڈونیٹ کر کے، ڈونیشن دے کر، فیس بھر کر اپنے بچوں کو خیروں کے حوالے کر کے آ رہے، کہیں یہ بچے کل کو خیر مسلم نہ بن جائیں، نعوذ باللہ۔ اس کی بھی تھوڑا فکر کر لیں کہ اچھی اسکولوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا ایمان بھی سلامت رہے، یہ امت محمدیہ بن کر رہے، اس کی بھی تھوڑی فکر کریں، بلکہ زیادہ فکر کریں اس کی۔ اسکول کے ساتھ اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی مسجد کے اندر مکاتب، جیسے ہماری بھی مسجد میں الحمدللہ مکتب کا ایک نظام شروع کیا جا رہا ہے، روزانہ اعلانات ہو رہے ہیں، بہت کم مقدار میں اب تک داخلے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا، ہر کوئی جہاں جہاں آپ جس جگہ پر رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے یہیں پر آؤ، بلکہ آپ کی محلے کی جو مسجد ہے جہاں مکتب چلتا ہے، اپنے بچوں کو مکتب میں داخلہ دلائیں، ان کے تعلیم کی فکر کریں، دینی تعلیم کی، قرآن کی تعلیم کی اور اسلامیات کی، اخلاقیات کی فکر کریں کہ دونوں تعلیم اور ایک نظام ہم نے شروع کرنے کی کوشش گزشتہ سال کی تھی، ایک سال ہمارا چلا اور انشاءاللہ اس سال پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ مستقل ایک بچوں کی جماعت ایسی ملے جو ہمیشہ ایک ہی استاد کے پاس پڑھے، چاہے وہ 8 سال 10 سال 15 سال پڑھے، اور اس عرصے کے اندر بچے جب تک SSLC اور کالج تک پڑھنے والے بنیں گے، اس 10-15 سال کے عرصے میں ایک ہی استاد کے پاس اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اتنے عرصے میں یہ بچے حافظ قرآن بن جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر جو لوگ ہمارے پاس بچوں کو بھیجتے ہیں ان سے ایک شکایت ہے کہ وقت کی کمی ہے، بہت کم وقت۔ صبح میں فجر کا جو وقت ہوتا ہے 6:30 بجے، 6:45 بجے شروع ہوتا ہے، 8:30 بجے تک ہم نے کہا، تو اس میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اسکول کی تیاری کا، آٹو کو پکڑنے، بس کو پکڑنے، کیچ کرنے کا مسئلہ، کہ 8 بجے آٹو آ جاتا ہے، 8:15 بجے جانا پڑتا ہے۔ تب اتنے چھوٹے وقت میں پورا قرآن قاعدہ، ناظرہ، حافظ اتنا سستا بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، اتنا آسان بھی نہیں۔ قرآن آسان ضرور ہے مگر اتنا بھی نہیں کہ آدھے گھنٹے میں حافظ بن جاؤ، پونا گھنٹہ دو اور آپ حافظ قرآن بنا دو۔ اس کے لیے تو 24 گھنٹے گھسنے پڑتے ہیں، تب جا کر 3-3 4-4 سال 24 گھنٹے اگر لگا کر ہر دن محنت کر کے پڑھایا جائے تو 3-4 سال کے بعد عام طور پر مدرسوں میں حافظ بنتے ہیں۔ اب یہاں ایک پونا گھنٹہ، اس میں چھٹیاں، اس میں پھر سالانہ رضے 1-2 مہینے کی، اتنے سارے چھٹیوں کے ساتھ 1-8 گھنٹے میں بچے حافظ بن جائیں، یہ تو ناممکنات میں سے ہو نہیں سکتا۔ تو جو ہمارے پاس بچوں کو صرف پرماننٹلی مستقل بھیجنا چاہتے بھیج رہے ہیں، نئے داخلوں کی گنجائش تو میں پہلے بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو پہلے سے ہمارے پاس فکس ہیں گزشتہ سال داخلے لیے، وہی بچے ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اگر ایسا کوئی پڑھانا چاہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ خواہش کہ میں ہی پڑھاؤں، سب کو اکیلا پڑھائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 1-2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، کتنوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں، ہماری نگرانی میں دوسرے اساتذہ کو تربیت دے کر، ان کی صحت سازی کر کے کوئی سا نظام بنا سکتے ہیں کہ دوسرے اساتذہ بھی ایسے پڑھانے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے، ہمارا یہ جو مسجد کا مکتب ہے، اس کے اندر آپ اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، 2-4 دن کے اندر انشاءاللہ پیر کے دن سے باقاعدہ بچوں کی تعلیم کا نظام شروع ہو جائے گا۔ اور جو بڑے حضرات ہیں، بالغان،
یہ بھی قرآن مجید پڑھنا چاہتے بہت سارے لوگ، مگر ان کا بھی وقت کا بڑا مسئلہ۔ ان کے لیے ہم نے عشاء کے بعد پہلے بھی کئی مرتبہ ہر سال مدرسہ شروع کیا، لیکن یہ بڑوں کا مدرسے کی مثال ایسی ہے جیسے زندے مینڈکوں کو تولنا۔ یہ پڑھنے میں رکتے ہی نہیں، ایک ڈالے تو دوسرا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ زندے مینڈک تلتے ہی نہیں، کبھی پکڑنے میں آتے ہی نہیں۔ تو اب ان کے لیے کیا ترتیب بنائی جائے؟ تو آخر میں ایک ترتیب ہم اس بار الحمدللہ اللہ نے ذہن میں ڈالی، وہ یہ 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو 9 بجے سے 10:30 بجے تک ہمارا وقت رہے گا۔ اس کے اندر آپ حضرات جو جب آنا چاہیں، جتنا وقت پڑھنا چاہیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، کوئی جماعت نہیں آپ کی، پابندی کے ساتھ پوری جماعت مل کر پڑھیں گے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ اس لیے آپ حضرات انفرادی طور پر 10:30 کے اندر جو آنا چاہتے ہیں آئیے، انشاءاللہ اتنا وقت ہمارا یہاں رہے گا آپ حضرات کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور ایک استاذ کو بھی ہم ساتھ میں لے لیں گے، جو بڑے حضرات کوئی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، شروعات سے پڑھنا چاہتے ہیں، یا پڑھے لکھے بھول گئے تھوڑا آگے پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی مسئلے مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت کے اندر آپ میں سے جس کو جب وقت ملے 10:30 کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ اور آپ حضرات داخلہ لیں باقاعدہ طور پر، تاکہ ایک اہمیت رہے اور پابندی، اور ہمیں بھی پتا چلے کہ کتنے لوگ آنے والے ہیں، تاکہ ان کا انتظار ہم کریں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، داخلہ آپ اپنا بھی کرائیں، اپنے بچوں کا بھی کرائیں، اور وقت کی اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی تھوڑا وقت نکال کر مدرسے کے لیے دیں۔ اسکولوں اور آپ کے ٹیوشنوں کے لیے بڑا لمبا وقت لگتا ہے، مدرسے کے لیے کم از کم 1.5-2 گھنٹے کم سے کم دینا ہی چاہیے۔ اگر اتنا وقت دیں گے انشاءاللہ امید ہے اتنے وقت میں بچے حافظ قرآن بنیں گے، جب تک بچے SLC تک جائیں گے، 1 کلاس سے لے کر وہاں تک۔ اتنا وقت اگر آپ مکتب میں ریگولر دیں، پابندی کے ساتھ ایک ہی حضرت کے پاس مستقل پڑھیں، تو 10 سال کا عرصہ ہوگا، اور 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بچہ اگر پڑھے تو انشاءاللہ SLC پڑھنے تک حافظ قرآن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو آگے آنے والے حالات کے اعتبار سے ان بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بہترین انتظام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شکلیں صورت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، آمین۔ آخر میں ایک اہم ضروری گزارش، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی تفصیل سے بتلایا تھا کہ ہمارے ضلع کا اجتماع بدھ اور جمعرات، چہارشنبہ اور جمعرات 1 اور 2 تاریخ کو اسٹار پیلس کے بازو کا جو میدان ہے وہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے، جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے